اللهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على الحسين المظلوم المفتون المجروح العطشان المسرور من الخفاء في يوم عاشوراء في أرض كربلاء بلا جرم ولا خطأ الذي غسله دم وكفنه رمال كربلاء يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل بارگاہ احمدیت میں سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جتنے بھی حاضرین اس مجلس میں تشریف رکھتے ہیں جتنے بھی دلی حاجات رکھتے ہیں خدایا جل جل کرامت فرما خدایا پاک پروردگار جس ہدف و مقصد کے لیے ہم اپنے ملک عزیز کو ترک کر کے یہاں آئے ہیں خدایا ہمیں اپنے مقاصد میں کامیاب و کامران ہونے کی توفیق عطا فرما خدایا پاک پروردگار جتنے بھی مریض مریضہ ہیں شفاء عاجل و کامل عطا فرما خدایا پاک پروردگار عالمی استکبار امریکہ اسرائیل آل سعود آل خلیفہ کو نیست و نابود فرما خدایا پاک پروردگار رہبر معظم سید علی خامنہئی سید مقامات اور جتنے بھی ہمارے مراجعین ہیں ان سب کو اپنے حفظ امان میں رکھ خدایا پاک پروردگار ہمارے آخری امام المہدی اللہ تعالی فاجر شریف کے ظہور میں تاجی عنایت فرما بآواز بلند صلوات یہ ایک ظلم ہے کہ ہم کربلا کو صرف اور صرف مظالم کی حد تک محدود کریں واقعاً کربلا میں امام حسین علیہ السلام پر سب سے بڑا ظلم ہوا اہل بیت علیہ السلام کو اسیر کیا گیا خاندان رسالت کی حرمت کو پائمال کی گئی لیکن ممبر اور مجالس اور امام بارگاہوں سے صرف اور صرف امام کی مصیبت بیان کرنا یہ ایک ظلم ہے اگر امام کے مقصد اور ہدف کو بیان نہ کیا جائے امام حسین علیہ السلام نے جس ہدف اور مقصد کو لے کر قیام کیا اگر اس قیام کو مجالس اعضاء میں بیان نہ کیا جائے تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ کیا واقعہ پیش آیا کہ رسول گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد رسول خدا نیم قرن یعنی 50 سال گزرے کہ وہی امت ہے ابھی اسی امت میں اصحاب رسول میں موجود ہیں مثل ابا سعید عبداللہ ابن عمر سارے صحابہ تو نہیں مرے تھے وہ صحابہ موجود تھے کہ جنہوں نے دیکھا تھا کہ رسول گرامی نے حسین علیہ السلام کے لفظ سنا تھا وہ صحابی موجود تھے کہ جنہوں نے دیکھا تھا کہ حسین علیہ السلام دوسرے پیغمبر پر سوار ہوئے تھے لیکن کیا ہوا کہ وہی لوگ ہیں وہی امت ہے کہ حسین علیہ السلام کا سر نو کے نیزہ پر بلند ہے اور یہ امت نیچے بیٹھ کر تالیاں بجا رہی ہے واقعہ عاشورہ سے 20 سال قبل اگر ہم دیکھیں تو حسین علیہ السلام کوفہ میں ایک شہزادہ تھے کہ جب گھر سے باہر نکلتے تھے تو لوگ عزت و احترام کرتے تھے لوگ جھک کے سلام کرتے تھے امام سے سوالات کرتے تھے امام جواب دیتے تھے امام درس دیتے تھے امام کے گرد ان کا ہجوم ہوتا تھا لیکن کیا ہوا کہ اتنی کم مدت میں یعنی 20 سال کے اندر کہ کوفہ کی حالت اس قدر تغیر ہوئی کہ امام علیہ السلام کا سر نو کے نیزہ پر بلند اور یہ تالیاں بجا رہے ہیں اس ہدف اور مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس ہدف سے اپنی زندگی کے لیے ایک ایسا درس ہے کہ جس سے اپنی زندگی تغیر کر جائے
جس سے ہماری زندگی بھی تبدیل ہو جائیں، جن گمراہیوں میں ہم مبتلا ہیں، اس کربلا کے واقعے سے ایک ایسا درس دیا جائے۔ کربلا میں ہر پہلو سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے لیے درس موجود ہے۔ ایک مصنف ہے جس کا نام ہے ادریس حسین مغربی، کہ جس نے ایک کتاب لکھی ہے عربی ہے، لیکن اس نے یہ کتاب عربی میں لکھی ہے، اس کا ترجمہ مارکیٹ میں موجود ہے۔ اس کتاب کا نام ہے لقد شیعنی الحسین، اور اس کا ترجمہ فارسی میں ہے حسین مرا شیعہ کیا۔ یہ شخص اپنے اس کتاب کے دیباچے میں لکھتا ہے کہ ایک دن محرم کے تقریباً 10واں دن تھا کہ میں گھر بیٹھے ریڈیو سن رہا تھا کہ میں چینل بدلتا گیا تو ایک چینل پر ایک حجاغہ تقریر کر رہے تھے۔ جب میں غور سے سنتا گیا تو یہ حسین علیہ السلام کی قربانی، حسین علیہ السلام کی شہادت، حسین علیہ السلام کے اہل و عیال کے بارے میں، حسین علیہ السلام پر جتنے ظلم کربلا میں وہ یہ بیان کر رہا تھا۔ یہ سب اس دیواچے میں لکھتا ہے کہ میں اصلا حسین کو نہیں جانتا تھا۔ اس سخنرانی کے بعد میرا دل گنجگا ہوا، میری دلچسپی بڑھی، اور میں مارکیٹ میں گیا کہ حسین علیہ السلام کے متعلق جتنی بھی کتابیں تھی میں نے جمع کی، اور میں نے حسین کو پڑھا، اور اسی حسین کے طفیل سے مجھے یہ درس ملا کہ آج میں الحمدللہ شیعہ ہوا۔ میں سنی تھا، ابھی شیعہ ہوا۔ دیکھیں سنی کہاں، شیعہ کہاں۔ اس نے کربلا سے یہ درس لیا، حسین علیہ السلام کو سمجھا، مقصد قیام کو، امام کے مقصد قیام کو سمجھا، اور ایسا درس دیا کہ سنی سے شیعہ ہوا۔ کتنا بڑا مبنا فرق کرتا ہے۔ ہم امامت کے ماننے والے ہیں، وہ سقیفہ کے ماننے والے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ کربلا سے ایک ایسا درس دیں کہ جس سے ہماری زندگی تغیر کر جائے۔ انہی دروس میں سے ایک اہم موضوع جو میں نے آج چنا ہے وہ فرصت یابی کا ہے۔ کربلا ہمیں فرصت یابی کا درس دیتا ہے۔ دیکھیے دنیا میں جتنے بھی واقعات رونما ہوتے ہیں، لوگ 3 گروہوں میں بٹتے ہیں، یا تو وہ فرصت سوز ہوتے ہیں، یا وہ فرصت طلب ہوتے ہیں، یا وہ فرصت یاب ہوتے ہیں۔ ایک سادہ مثال سے سمجھاؤں، ابھی ریسنٹلی ماہ رمضان گزرا ہے۔ فرض کریں ماہ رمضان کی 21ویں شب ہے، 21ویں شب شب شہادت ہے، شب قدر ہے، خیر من الف شہر، 1000 راتوں سے افضل شب ہے۔ تو ایک شخص ہے کہ جو اس رات میں رات بھر جاگتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ آج کی رات اگر میں خدا سے استغفار اور خدا سے دعا کروں تو مجھے خدا بخش دے گا، اور یہ رات بھر جاگتا ہے، مسجد میں جاتا ہے اور دعاؤں میں کیا کرتا ہے، اپنے وقت کو صرف کرتا ہے۔ اس شخص کو ہم کہیں گے فرصت یاب، یعنی اس نے اس لمحے سے فائدہ اٹھایا۔ اور ممکن ہے ایک شخص ایسا ہو کہ اسے پتا بھی ہے آج شب قدر ہے، یہ 1000 راتوں سے افضل رات بھی ہے، یہ فضیلت رات بھی ہے، لیکن کیا کرتا ہے، مزے کے ساتھ گھر میں سو کر بیٹھتا ہے۔ اس شخص کو ہم کہیں گے فرصت سوز، یعنی اس نے اپنی فرصتوں کو ضائع کر دیا۔ اور ایک شخص ممکن ہے ایسا وہ کہ دیکھتا ہے بھائی سارے بارگاہوں میں، مسجدوں میں ہیں، اب یہ کیا کرتا ہے، گھر خالی پڑے ہوئے چوری کرنے کے لیے جاتا ہے۔ اس شخص کو ہم کہیں گے فرصت طلب۔ تو دنیا میں جتنے بھی واقعات رونما ہوتے ہیں، لوگ انہی 3 گروہوں میں ہوتے ہیں، یا وہ فرصت سوز ہوتے ہیں، اپنے ملے ہوئے بلائی کے لمحوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یا وہ انہیں ضائع کر دیتے ہیں، یا وہ جس طرح سے بھی چاہے ناحق طریقے سے چاہے حق کے ذریعے سے مل جائیں، وہ اسی پر کیا کرتے ہیں، اسی موقع سے فائدہ اٹھانے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ آپ سورہ زمر اٹھا کے دیکھیں، سورہ زمر کی آیت نمبر 56، 57 اور 58 کہ جب خداوند متعال روز قیامت مجرمین کو صحرائے محشر میں لائے گا تو یہ 3 طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اولی بات جو صحرائے محشر میں یہ مجرمین کرتے ہیں وہی فرصت سوزی کے بارے میں ہے۔ کہتے ہیں او تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ۔ سب سے پہلی بات جو مجرمین در جہنم پر کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ افسوس کہ ہم نے فرصتوں کو ضائع کیا، فرصتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا، جو موقع ہمیں ملے تھے ان کو ہم نے ضائع کیا۔ الا فرطت فی جنب اللہ، جنب اللہ یعنی ہر وہ چیز جو خدا سے منسوب ہو۔ نبی فرماتے ہیں انا جنب اللہ، نماز جنب اللہ، روزہ جنب اللہ، حج جنب اللہ، یعنی ہر وہ چیز جو خدا سے منسوب ہو اسے ہم کہیں گے جنب اللہ۔ تو دیکھیں یہ لوگ جب فرصتوں کو ضائع کرتے ہیں، اپنے بھلائی کے ملے ہوئے اچھی اوقات کو ضائع کرتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ جہنم میں جا رہے ہیں اس کے بعد کیا کرتے ہیں، فوراً تقسیم دوسرے کے گردن پر ڈالتے ہیں۔ وہی کام جو شیطان نے کیا تھا۔ یہ کیا کرتے ہیں، پہلے کہیں گے او تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، اس کے بعد کہیں گے او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین۔ پہلے تو افسوس کریں گے، افسوس کہ ہم نے اپنے فرصتوں کو ضائع کیا،
اس کے بعد کہ نہ آقا کوئی تعارف نہیں ہے، یہ تو خدا نے خود نہیں چاہا، اگر خدا ہمیں ہدایت دیتا ہم تو متقین میں سے ہو جاتے، اگر خدا ہمیں غریزہ نہ دیتا، خدا ہمیں شہوت نہ دیتا، خدا ہمیں یہ غرور و تکبر اور حسد جیسی برائیاں نہ دیتا ہمیں متقین میں ہو جاتے، بس یہ تو خدا نے کیا، خدا نے خود نہیں چاہا کہ ہم ہدایت یافتہ ہو جائیں، خدا نے خود ہمیں کیا کیا گمراہ کیا، وہی کام جو شیطان نے کیا۔ جب خدا نے شیطان سے کہا، ابلیس سے کہا کہ تم حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تمام ملائکہ نے سجدہ کیا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ جب اس نے سجدہ نہیں کیا، خدا کے حکم کی سرپیچی کی تو یہ مردود ہو گیا، رجیم ہو گیا۔ اس کے بعد یہ کیا کہتا ہے؟ فوراً تقسیم کو خدا کے گردن پر ڈالتا ہے، ربی بما اغویتنی، خدا آپ سبب بنے کہ میں گمراہ ہو گیا۔ جب اس کے برعکس آپ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، لیکن کیا فرماتے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا، خدایا ہم نے بد کیا، ہم قبول کرتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو یہ در جہنم پر پہلی بات فرصتوں کو ضائع ہونے پر یہ افسوس کرتے ہیں، اس کے بعد تقصیر کو فوراً خدا کے گردن پر ڈال دیتے ہیں۔ اس کے بعد تیسری بات او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرہ فاکون من المحسنین۔ اب کیا کرتے ہیں؟ جب جہنم میں تو جا رہے ہیں، اب جہنم میں جانا کنفرم ہے، اب آخری نہ کوئی تعارف نہیں ہے، اگر خدا ہمیں واپس بھیج دے دنیا میں لو ان لی کرہ فاکون من المحسنین تو ہم پھر نیک ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو خدا کا جواب ہے اولم نعمرکم، آیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی، آیا ہم نے تمہیں زندگی نہیں دی تھی؟ اور خدا کا کہنا ہے کہ اگر ہم ان کو واپس بھیج بھی دیں تب بھی یہ اسی حالت میں واپس پلٹیں گے، یہ کبھی ایمان لانے والے نہیں، یہ کبھی محسن ہونے والے نہیں ہے۔ تو لہذا یہ جب فرصت سوزی کرتے ہیں تو یہی کام ہر کوئی کرتا ہے کہ جب اپنے چانس کو ضائع کر دیتا ہے تو اول تو تقصیر کسی اور کے گھر پہ ڈالتا ہے، پھر بھی چھٹکارا نہیں ملتا تو پھر آخر میں معذرت خواہی پر آ جاتا ہے۔ یہ یہی دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ خدا سے دعا کریں کہ ہماری نوبت بھی اس حالت تک نہ پہنچائے۔ مرحوم شیخ بہائی جس کا قبر مطہر حرم رضوی میں ہے کہ یہ کتاب ہے کہ مردان علم در میدان جہاں میں میدان عمل، اس میں لکھتے ہیں کہ بابا کے میں نے مرحوم والد کی وفات کے بعد میں نے ان کا وصیت نامہ اٹھایا اور میں نے دیکھا تو والد محترم نے مجھے 3 پرانی نصیحتیں کی تھی۔ یعنی دیکھیں یہ عالم بزرگ اپنے بچے کے لیے پرانی نصیحتیں کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کے لیے نصیحتیں کرتے ہیں مال و دولت کی، فلان کا یہ قصد کیا ہوا ہے، فلان کے لیے یہ راستہ بند رکھنا، ہمیں سے نہیں دینا، اس طرح کی کرتے ہیں۔ اور روایت میں ہے کہ اگر کوئی شخص مرتے وقت، روایت میں ہے اگر کوئی شخص مرتے وقت ایسی نصیحت کرے جو دین اور شریعت کے مطابق نہ ہو، یعنی وہ حق بات سے منحرف نصیحت کرے تو اس کے تمام اعمال حق ہو جاتے ہیں، یعنی کوئی فائدہ نہیں، ایسا جیسے کہ اس نے دنیا میں کوئی کام انجام نہیں دیا۔ تو مرحوم شیخ بھائی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی نصیحت قرآن جو میرے بابا نے مجھے کی وہ یہی فرصت یابی کا مطلب ہے۔ فرماتے ہیں اولم نعمرکم، میرے بیٹے یاد رکھنا دنیا میں جو کچھ بھی واقعات رونما ہو جائیں، کبھی بھی غلط فہمی میں شکار نہ ہونا، یاد رکھنا قیامت کو اولم نعمرکم، آیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی، اس آیت کو یاد رکھنا، کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد دوسری آیت مرحوم شیخ بھائی فرماتے ہیں جو میرے والد نے مجھے نصیحت کی وہ تقویٰ سے ریلیٹڈ ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے بیٹے دنیا میں تمہیں جتنے بھی لیول لگ جائے، آپ مولانا ہو جائیں، خطیب توانا ہو جائیں، آیت اللہ بن جائیں، آپ دکتور بن جائیں، لیکن یاد رکھنا خدا کے پاک جو معیار فوقیت ہے وہ تقویٰ ہے، یہ لیولز نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ اگر یہ تم یاد رکھو گے تو کبھی راہ حق سے کبھی بھی آپ نہیں بھٹکو گے۔ اس کے بعد مرحوم شیخ بھائی فرماتے ہیں تیسری نصیحت جو میرے والد نے کی وہ قرآن کی ایک آیت ہے جس کو امیر المومنین علیہ السلام نے بازار کوفہ میں، کوفہ کی گلیوں میں بلند آواز میں روتے ہوئے اس آیت کی تلاوت کی۔ وہ آیت یہ ہے کہ دل کا دار آخرت نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، یعنی سرائے آخرت ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں نہ بہتری چاہتے ہیں، دنیا میں کسی لیول کے پیچھے نہیں جاتے ہیں اور نہ ہی دنیا میں کوئی فساد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک صلوات کریں محمد تو دیکھیں عزیزان یہ زندگی بہت تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے۔ ابھی 2012 تھا، 2013 ہو گیا، 14 ہو گیا، 2021 آئے گا، گزرتا گزرتا ختم ہو جائے گا۔ روایت میں ہے کہ ہر وہ دن جو نیا آتا ہے ایک ندا دیتا ہے، لیکن اس ندا کو بعض لوگ سنتے ہیں، بعض لوگ نہیں سنتے ہیں۔ کل یوم یقول یا ابن آدم انا یوم الجدید، ابن آدم میں ایک نیا دن ہے، مجھے تم دوبارہ نہیں دیکھو گے، میں پلٹ کر آنے والا نہیں ہوں، بس تم بھی ایسا کام کرو، تم بھی ایک نیا کام کرو جو تمہاری زندگی کو بدل ڈالے۔
جو تمہیں گناہوں سے نکل کر تمہیں راہ راست پر لائیں. روایت میں ہے کہ اگر کوئی شخص 40 سال تک اس کا کوئی اصلاح نہ ہو جائے، 40 سال تک اس کا شر اس کے خیر سے زیادہ ہو جائے، اس کے سیئات اس کے حسنات سے زیادہ ہو جاتے، تو شیطان اس شخص کے پیشانی کو بوسہ دیتا ہے اور شیطان کہتا ہے ھذا وجہ لا یفلح ابدا، یہ وہ چہرہ ہے کہ جو کبھی بھی فلاح نہیں پایا. تو دیکھیں عزیزان کہ جب تک یہ عمر ہے، اس عمر سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فائدہ اٹھانا چاہیے. امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، امام فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فتدارک ما بقی من عمرک ولا تقل غدا او بعد غد، اگر تمہاری زندگی گزشتہ خراب ہے تو یہ نہیں کہ دین اسلام بقول ایرانی یعنی بمبستی نہیں رکھتا، یعنی آپ آگے جائیں تو بس ایک دفعہ آپ گناہ کے پیٹ پر گئے ہیں تو یہ نہیں کہ آپ مجھے ہدایت کا راستہ بند ہو گیا ہے، آپ نے گناہ پہ گناہ نہیں کرتا جاؤں. فرض کریں آپ نے یہاں سے تہران جانا تھا، غلطی سے آپ زاہدان کے راستے پر گئے، اب آپ زاہدان کے راستے پر جاتے ہیں تو آپ اپنے ہدف سے دور ہوتے جائیں گے. تو انسان کی عقل کا تقاضا ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی سائن بورڈ، کوئی علامت، کوئی نشانہ مل جائے وہیں سے پلٹے تاکہ وہ اپنے راہ راست پر پہنچ جائے، اپنے مقصد پر پہنچ جائے. تو انسان کے لیے اسلام میں بمبستی نہیں ہے، وہ جب چاہے تو توبہ کا در کھلا ہے، پلٹ کر آ سکتا ہے. اب یہ ساری باتیں جو میں نے کی، آپ نے یہ کربلا سے کہا کیسے آپ نے حاصل کی. تو دیکھیں یہ 3 کے 3 نمونے فرصت سوزی کے، فرصت یابی کے اور فرصت طلبی کے 3 کے 3 کربلا میں موجود ہیں. سب سے پہلے میں فرصت سوزوں کو بیان کروں. سب سے پہلا فرصت سوز کربلا کا جس نے امام کی یاری نہیں کی، جب امام نے اسے دعوت دی تو اس نے اپنے فرصتوں کو ضائع کیا. وہ شخص ہے احنف ابن قیس. بہت سارے ہیں لیکن میں شاید مثال ایک ایک کو بیان کروں گا. احنف ابن قیس وہ شخص ہے کہ جس نے دوران رسول گرامی یعنی حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس نے ایمان لایا اور مسلمان ہوا، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. اور وہ شخص جو ولو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان ہی کیوں نہ لایا ہو، لیکن رسول کو نہیں دیکھا تو وہ صحابی نہیں کہلایا جاتا. تو یہ قبیلے کا سردار بھی ہے اور قبیلے کا سردار اپنے قبیلے میں اثر و رسوخ رکھتا ہے، اس کی بات چلتی ہے. امام علیہ السلام نے اس کو نامہ لکھا کہ اپنی مدد کے لیے بلانے کے لیے. یہ امام کے نامے کو کھولتا ہے، پڑھتا ہے، اس کے بعد ایک چھوٹا نامہ لکھتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حسین فاصبر وانا وعد اللہ حق، یعنی اے حسین صبر کریں، بے شک وعدہ خدا کیا حق ہے. یعنی دیکھیں کس طرح فرصت کو ضائع کر رہا ہے کہ وقت کا امام تمہیں بلا رہا ہے، تم امام کو قرآن آیت سنا رہے ہو، یعنی امام قرآن نہیں جانتا. لیکن دیکھیں اب جس کو اتنا خوبصورت امام کو پتا تھا، کیونکہ یہ شخص احنف ابن قیس جنگ جمل میں اور جنگ صفین میں اپنے وقت کے امام علی علیہ السلام کی مدد نہیں کرتا. جب اس سے دعوت دی جاتی ہے یہ کہتا ہے نہ میں معاویہ کی حمایت کروں گا، نہ میں علی کی، نہ میں طلحہ زبیر کی، نہ میں علی کی. اصلا امام کی یاری نہیں کرتا اور اپنے آپ کو کنارہ کش کر لیتا ہے. امام جانتے تھے، امام کہتے ہی اسی کو ہے کہ جو اپنی امت کو راہ راست پر لائے. امام کو معلوم تھا کہ اس کی زندگی، اس کی ماضی بہت بری ہے. امام نے اسے نامہ بھیجا تو اس نے یہ جواب دیا. لیکن بعد میں بعد شہادت امام حسین کیا ہوا، یہ مختار کے جریان میں یہ شہید ہوا، ویسے مارا گیا. جب وقت امام بلا رہا تھا تو نہیں آیا، لیکن بعد میں مارا گیا. اس کے بعد ایک دوسرا فرصت سوز عبید اللہ ابن حر جوفی، جو جنگ صفین میں امام علی علیہ السلام کے مد مقابل میں معاویہ کے لشکر میں کھڑا اور اپنے وقت کے امام کے ساتھ کیا کرتا ہے، جنگ کرتا ہے. اور یہ کتنی بڑی معصیت ہے کہ اپنے وقت کے امام کے خلاف جنگ کرنا. امام کو پتا تھا کہ اس کی زندگی، اس کی ماضی بہت خراب تھا. امام نے اس کے لیے نمائندہ بھیجا. دیکھیں کربلا کے اس معرکے میں امام علیہ السلام نے بعض لوگوں کو دعوت دینے کے لیے نامہ بھیجا ہے، بعض لوگوں کو نمائندے بھیجے ہیں، بعض لوگوں کے پاس خود شخصی گئے ہیں اور بعض کے لیے عمومی نامہ بھیجا ہے. جیسے احنف ابن قیس کے لیے امام نے کیا نامہ بھیجا. عبید اللہ ابن حر جوفی کے پاس کچھ شخصی گئے ہیں اور زبیر کے لیے نامہ بھیجا. کوفہ کے لوگوں کے لیے عمومی امام نے کیا دعوت دی. تو اس شخص کے لیے پہلے امام نمائندہ بھیجا ہے. تو یہ کہتا ہے کہ میں اصلاً مائل نہیں کہ حسین علیہ السلام کے چہرے کو دیکھوں. پھر امام رہا نہیں کرتے اس کو، امام خود پیدا جاتے ہیں اس تک. امام اسے دعوت دینے کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں. یہ خود کہتا ہے کہ الحسین یمشی وما ابو سے بھی آنا. امام چل کر آئے گا اور اس نے کہا کہ میں نہیں آ سکتا، اگر آپ کو تلوار چاہیے میں تلوار دینے کے لیے تیار ہوں، اگر گھوڑا چاہیے میں گھوڑا دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں نہیں آ سکتا. دیکھیں کس طرح فرصت سوزی کرتے ہیں. لیکن امام کیا فرماتے ہیں، نہ آقا مجھے نہ تلوار چاہیے
نہ مجھے گھوڑا چاہیے، من کان فینا بادرا مہجتہ، میرے ساتھ وہ آئے جو خون دے سکتے ہیں، میرے ساتھ وہ آئے جو جان دے سکتے ہیں۔ نہیں آیا، لیکن بعد از عاشورہ، بعد از شہادت امام حسین، بعض تاریخی کتابوں میں ہے کہ یہ اولین ظاہر قبر امام حسین ہے، اور آتا ہے وہاں آ کر افسوس کرتا ہے، روتا ہے، سر پیٹتا ہے، کہ کہتا ہے کہ افسوس کہ تم نے اپنے وقت کے امام کی مدد نہیں کی۔ پھر کہتا ہے فیا لک دم تمہارا لک، کہ افسوس کہ تم نے حسرت کھاتے رہو کہ تم اپنے امام کی تم نے یاری نہیں کی، نہیں آیا۔ اب میں مختصر کر رہا ہوں۔ اس کے بعد یہ دو فرصت سوز، امام نے دعوت دیا، امام نے بلایا، تمہاری زندگی ہی خراب ہے، تم آ جاؤ، تم اپنی زندگی کو درست کرو، تمہاری عاقبت کو درست کرو، نہیں آئے، امام کو ٹھکرایا۔ لیکن اس کے مقابلے میں آپ اگر فرصت یابوں کو دیکھیں، خود کو دیکھیں کہ چند لحظہ پہلے لشکر یزید کا سالار چاہے تو کیا نہیں کر سکتا تھا، لیکن دیکھیں جو ہی موقع ملا امام کا کلام سنا، اس طرح سے اس موقع سے فائدہ اٹھایا کہ کربلا کے شہداء میں ہو گئے، کہاں لشکر یزید کا سالار اور کہاں شہداء کربلا میں اس کا نام آیا۔ اس کے مقابلے میں فرصت یابی کی مثال، فرصت طلبی کی مثال دوں تو عمر سعد امام حسین علیہ السلام کا بچپن کا ساتھی، جانتا تھا کہ رسول گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جانتا تھا کہ کس طرح رسول گرامی محمد مصطفیٰ حسین علیہ السلام کو چاہتے تھے، لیکن رے کی حکومت کی لالچ میں اس نے بھی اپنی فرصت کو ٹھکرایا، یہ بھی نہیں آیا۔ یہ کیا تھا؟ فرصت طلب تھا۔ خور نے چاہا کہ اس فرصت سے فائدہ اٹھائیں اور بحث میں پہنچ جائیں۔ اب عبید اللہ بن حر جوفی نے چاہا کہ اس فرصت کو ضائع کیا جائے، اور آگے عمر سعد نے چاہا کہ اس فرصت سے رے کی حکومت تک پہنچائے، لیکن میرے مولا نے پیشن گوئی کی تھی کہ تمہیں رے کی حکومت تو کہاں، رے کی گندم بھی نصیب نہیں ہوگی، اور یہ سچ نکلا۔ افسوس ہے کہ امام کی انہوں نے یاری نہیں کی۔ تو کربلا سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ جب بھی ہمیں بلائی کا کوئی موقع ملے، اور امام علی علیہ السلام کے نبی بلاغہ میں حدیث بھی ہے کہ الفرصۃ تمر مرتها فانتهز فرص الخیر، یہ جو بلائی کے لمحے ہیں یہ مثل ابر یعنی بادلوں کی طرح گزر جاتے ہیں، تو لہٰذا ایک عاقل انسان کو چاہیے کہ یہ بلائی کے ملے ہوئے فرصتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، چاہے وہ طالب علم کے میدان میں ہو، چاہے وہ ہر جس میدان میں ہو، جب بھی کوئی بلائی کا موقع ملے اسے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اگر فائدہ اٹھائیں تو تب اس کی زندگی باارزش ترین زندگی ہے، اگر فرصت یابی کی زندگی ہو تو اس کی زندگی باارزش ترین زندگی ہے، اگر فرصت سوزی اور فرصت طلبی کی زندگی ہو تو پھر یہ زندگی بے ارزش ترین زندگی۔ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں کہ میں چند مسائل عرض کر کے آپ کی زحمات تمام کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث سے دیکھیں، ہم امام حسین علیہ السلام کی ماں کو فرصت دینے آئے ہوئے ہیں۔ یہ گھر عزاخانہ امام حسین ہے کہ اس گھر میں اگر آپ کو پہلے یہ گھر ایک اور عنوان سے تھا، جب سے امام حسین علیہ السلام کا نام اس سے متصل ہو گیا، یہ گھر، یہ آپ کا تشریف رکھنا، یہ ایک برکت گھر بن گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نفس المحموم ظلمنا تسبیح وہمہ لنا عبادت، یعنی کہ غمگین کا ہمارے غم میں سانس لینا تسبیح اور ہمارے غم میں غمگین ہونا عبادت ہے۔ اور امام فرماتے ہیں کہ ما من احد فی حسین شعرا فبکا وابکا الا اوجب اللہ له الجنہ وغفر له، جو بھی حسین علیہ السلام کے بارے میں کوئی شعر کرے، کوئی مسائل بیان کرے، فبکا وابکا، اور روئے اور دوسروں کو رلائے، الا اوجب اللہ له الجنہ وغفر له، خدا اس سے جنت واجب کرتا ہے اور اسے بخش دیتا ہے۔ اور پیغمبر اکرم فرماتے ہیں یا فاطمہ کل عین باقیۃ الا عین بکت علی مصاب الحسین فإنها ضاحكة مستبشرة بنعيم الجنة، اے فاطمہ روز قیامت ہر وہ آنکھ گریان ہوگی، لیکن وہ آنکھ جو حسین کے غم میں روئے، روز قیامت یہ آنکھ خوشنود ہوگی، یہ آنکھ جنت کی خوشخبری دے رہی ہوگی۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں یا ابن الشبیب ان كنت باقیا لشیء فبکی للحسین
فإنه ذبح كما يسبح الكاف. فرزند شبیر اگر دنیا میں کسی چیز پر تم گریا کرنا چاہیں تو حسین پر گریا کرو، کیونکہ حسین علیہ السلام کو جانور کی طرح ذبح کیا گیا. عزادارو روایتی انداز کے مطابق جیسے کہ مقصد خان نے آج جس شہید کا ذکر کیا شہزادہ قاسم ہے کہ جب کوئی شب عاشور امام علیہ السلام نے شہداء کی فہرست بیان کرنی شروع کی تو قاسم بار بار اٹھتے ہیں، مولا سے سوال کرتے ہیں چچا جان مجھے صرف یہ بتا دیں کہ آیا میرا نام بھی اس فہرست میں شامل ہے یا نہیں. امام فرماتے ہیں یا بنیا کیف الموت عندک ویکون قاسم احلی من الاسد. اے قاسم تجھے موت کیسی لگتی ہے؟ قاسم فرماتے ہیں چچا جان مجھے یہ موت صحت سے بھی زیادہ شیریں تر لگتی ہے. روز عاشور کا دن تھا. شہزادہ قاسم بار بار امام حسین کے پاس آتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں. امام فرماتے ہیں قاسم تو میرے بھائی حسن کی یادگار ہے، میں جب بھی میرے بھائی کو یاد کرنا چاہوں میں تیری زیارت کرتا ہوں. قاسم میں تجھے کیسے اجازت دوں؟ قاسم کہتے ہیں چچا جان ماں سے آج ایسی ایسی باتیں ہوئی کہ میں پریشان ہوا. قاسم فرماتے ہیں میری ماں کہتی ہے قاسم میں سجدانی نہیں، قرار کوئی اپنے امام کے لیے شہادتیں پیش کریں گے، قربانیاں پیش کریں گے، لیکن قاسم تیری جرات میں کمی نہ آئے ورنہ یہ لوگ کہیں گے یہ ماں کی دودھ کا اثر ہے. اللہ اکبر. عبداللہ ایک وقت ایسا آیا کہ امام علیہ السلام قاسم کے کپڑے خود بدلتے ہیں. قاسم کو کپڑے پہنانے کے بعد قاسم کی عمر 13 برس ہے، گھوڑے پر خود سے سوار نہیں ہو سکتے. امام قاسم کو گھوڑے پر بٹھاتے ہیں، قاسم میدان جنگ کی طرف جاتے ہیں. امام ریت کے ٹیلے سے قاسم کو دیکھ رہے ہیں. بی بی زینب خیمے کے دروازے سے امام کو دیکھ رہی ہے. قاسم کی ماں مصلی عبادت سے زینب کبریٰ کو دیکھ رہی ہے. عزادارو ایک وقت ایسا آیا کہ قاسم زین سے زمین پہ گرے، حسین ریت کے ٹیلے سے زمین پہ گرے، زینب خیمے کے در پہ گری. قاسم کی ماں مصلی عبادت سے سجدے میں گری، کہنے لگی یا اللہ میری قربانی قبول فرما. عبداللہ جتنے بھی شہداء کربلا میں جب گھوڑے سے گرتے تھے تو امام کو صدا دیتے تھے، فرماتے تھے یا مولا ادرکنی. لیکن قاسم کی عمر کی تقاضا یہی تھا کہ اس عمر میں بچے اپنی ماں کو ہی صدا دیتے تھے. جب قاسم گھوڑے سے گر رہے تھے تو قاسم صدا دیتے ہیں میں گھوڑے سے گر رہا ہوں. ایک وقت ایسا آیا کہ جو ہی قاسم گھوڑے سے گرے دائیں کے گھوڑے بائیں چلے، بائیں کے گھوڑے دائیں چلے، یعنی قاسم کی دائیں پسلی بائیں کی طرف، بائیں کی پسلی دائیں کی طرف. اللہ اکبر. قاسم کا لاشا پامال ہوا. امام آتے قاسم کی لاش کو مقتل نے لکھا ہے کہ اپنے آبا کو لی اور اس طرح سے قاسم کی لاش چنی جس طرح سے ایک مالی باغ سے پھول چنتا ہے. اور امام قاسم کے لاش کو ایک گڈری میں بندے اس طرح کے بگا لے جاتے ہیں جس طرح سے کوئی سامان لے جا رہے ہو. سکھ چیز میرے بانو سیغے کھانے سکھ چیز میرے بانو
جان